بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے عوام تک. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ددی جواری سینٹر فار پبلک پالیسی اسٹیبلش کیا ہے جی بی گورنمنٹ نے. اس سینٹر کے مستقبل قریب میں گلگت بلتستان کو کتنے فائدے ہوں گے, سٹنگ گورنمنٹ کو ریسورس ایلوکیشن میں کس طرح یہ ادارہ معاونت کرے گا. دوسری اہم بات, اس ادارے کے ذمے ابھی جو سب سے اہم کام دیا ہے وہ سوشل پروٹیکشن دیا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں دوسرے کئی ادارے بھی سوشل پروٹیکشن میں سرگرم عمل ہیں, جیسے کہ آپ کا بیت المال ہے, زکوٰۃ ہے, BISP ہے, دین احساس پروگرام ہے. اور یہ جو ادارہ ہے سوشل پروٹیکشن میں اور ینگ پاپولیشن جو ہے گلگت بلتستان میں, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس کو اسکلفل بنانے کے لیے, اس کو اویئر کرنے کے لیے کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں اس سینٹر کے انچارج ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اظہار ہنزائی صاحب. اظہار صاحب, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ڈیولپمنٹل سیکٹر میں آپ کا ہیوج ایکسپیرینس ہے اور ابھی یہ ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے, تو سوشل پروٹیکشن آپ لوگوں کا مین فوکس ہے. تو کس حد تک ان فیوچر ریسورس ایلوکیشن میں یہ ادارہ معاونت کرے گا گورنمنٹ آف گلگت بلتستان؟ بہت شکریہ. اس میں سلائٹلی دو مختلف سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سونی جواری سینٹر فار پبلک پالیسی بنانے کے پیچھے کیا ویژن ہے اور اس کا کیا سکوپ ہے, اس کا فیوچر میں کیا رول ہو سکتا ہے, یہ ایک ٹاپک ہے. اور دوسرا پھر سوشل پروٹیکشن جو ہے نا وہ ایک ریسرچ ایریا ہے, اس دونوں پہ بات کرتے ہیں. پلیز. سب سے پہلے یہ جو سینٹر ہے یہ ہمارے چیف منسٹر کا برین چائلڈ ہے. جب یہ حکومت میں آئے تو چونکہ انہوں نے باہر کی دنیا کو دیکھا ہے اور پڑھے لکھے ہیں اور گلوبل ان کا ایک ایکسپوجر ہے, تو انہوں نے فوراً یہ محسوس کیا کہ گلگت بلتستان میں اگر پائیدار ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک سائنٹیفک اور سسٹمیٹک طریقے سے جانا پڑے گا. تو سب سے جو بڑا آبزرویشن ہے جو ہم سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک قدرتی وسائل کے لحاظ سے ایک مالا مال ایک خزانہ ہے جو قدرت نے ہمیں دیا ہے. یہاں کی آبادی 15-20 لاکھ کی آبادی ہے جو بہت چھوٹی ہے, مگر یہاں کا رقبہ اور یہاں کا جو پوٹینشیل ہے, ڈیولپمنٹ پوٹینشیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اگر ہم نے یہاں کے جو وسائل ہیں, انسانی وسائل اور قدرتی وسائل اور بھی وسائل ہیں, اسٹریٹجک وسائل ہیں, لوکیشنل جیوگرافک وسائل ہیں. ہم ایک چائنا کے بارڈر پہ ہیں جو کہ ایک ایمرجنگ اکنامک سپر پاور ہے. تو اگر ہم اپنے یہ تمام جو پوٹینشیلز ہیں ان کو سسٹمیٹکلی ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی کاوش کریں تو ہم بہت جلد ترقی کر سکتے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا جو ڈیموگرافی ہے وہ ایک ینگ پاپولیشن پہ مبنی ہے. 60-70% جو کہ فگرز 100% ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن وہ آبادی ینگ لوگوں کے اوپر مشتمل ہے. اور اس سے بھی اچھی خوشخبری یہ ہے کہ 80-90% تقریباً 85% ہماری لٹریسی ہے. تو اس وقت اگر ہم ہمارا جو پوزیشن ہے اگر اس کو ہم استعمال کریں تو بہت جلد جو ہے نا ہم اس کو ترقی کے پٹڑی پہ چڑھا سکتے ہیں. تو اس میں طریقہ کیا ہے؟ سمپل ہے. کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ریسورس ہے؟ ٹورزم ہے, انرجی کا ریسورس ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈیولپ کیوں نہیں ہوتا ہے اس میں ہمیں جانا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں پہ ایشوز ہیں. مثال کے طور پر جب چیف منسٹر کو یہ بتایا گیا کہ یہاں کی ترقی جو ہے نا ٹورزم کے حوالے سے یہ ہے کہ جناب یہاں پہ ایکسیس کا ایشو ہے, روڈ بند ہو جاتا ہے, ہوائی جہاز ایک فلائٹ آتی ہے دن کو, اور دوسرا بڑا ایشو ٹورزم کا اور یہاں کی ترقی کا ینگ لوگوں کے ہے. اس کے حساب سے وہ یہ کہا انٹرنیٹ کی سروس کمزور ہے. تو پہلے دو کام انہوں نے یہ کیے کہ انہوں نے جو ہے نا جتنے بھی پاکستان کے اندر جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کے پاس گئے اور بالکل ان کے ساتھ پالیسی ڈائلاگ شروع کیا اور ان کو قائل کیا کہ گلگت بلتستان کی ترقی آپ چاہتے ہیں اس ملک میں اور پرائم منسٹر کی جو گائیڈنس ہے اس کے مطابق ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دو چیزیں کرنی پڑیں گی. تو اسی طرح پھر جب ان کو بتایا گیا کہ جناب انرجی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, تو پھر انہوں نے دوڑ لگائی اور جو ہے نا
جو پہلے ہمارے پروجیکٹس جو ہے نا وہ سی پیک میں شامل نہیں ہوتے تھے، ابھی تقریباً کوئی 800,000 کے قریب بجلی ہمارے سسٹم میں آئے گی اگلے 5 سال میں. تو یہ جو ہے نا اس قسم کے سیکٹرز کی پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنے کے لیے، ریئلائز کرنے کے لیے اس کے پیچھے کچھ پالیسیز کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے چیف منسٹر نے یہ محسوس کیا کہ ایک علاقے میں ایک ڈسکنیکٹ ہے، اور ڈسکنیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا اپنا کوئی ریونیو بیس نہیں ہے. تو ریونیو بیس نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں 100% جو ہے نا فیڈرل گرانٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. تو اسی طرح پھر ڈونرز کا جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز کا جو ایک رول بنتا ہے وہ بھی جو ہے نا ایک قسم کا سرد مہری کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے. کسی نے ہماری طرف توجہ دی اور ایک کوئی چھوٹا پروجیکٹ لایا اور اس پہ عمل ہوا، کوئی مربوط سسٹم نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ حکومت کے پریورٹیز ہیں. اس میں انٹرنیشنل ڈونرز کو ہمارے پریورٹیز کے اوپر ہمیں ان کو ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، ہمیں ان کو اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی، ان کو ہمیں ڈیٹا دکھانا پڑے گا کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی چیز میں انویسٹمنٹ ہو تو یہاں پہ جلد ترقی ہو سکتی ہے. تو اس ڈسکنیکٹ کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ایک ایسا اٹانومس پالیسی میکنگ کا ادارہ جو ریسرچ کا کام کرتا ہے، یہ پولیٹیکل نہیں ہے تو گورنمنٹ کے اس کے اندر میں ہے، لیکن یہ ایک آبجیکٹیو طریقے سے جو ہے نا آپشنز گورنمنٹ کو دے گا. اظہار صاحب، جو سوشل پروٹیکشن آپ لوگوں کی مین پرائیورٹی ہے، تو گلگت بلتستان میں ابھی تک کوئی ایسا انیشیٹو اور مستقبل قریب میں جو ہے نا وہ بالکل مطلب گراؤنڈ میں ہو سوشل پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو اداروں کا؟ میں اپنے انٹرو میں بھی میں بتا رہا تھا بہت سارے سوشل پروٹیکشن کے لیے مورز وجود میں آئے، فیڈرل کے بھی ہیں، پھر پروونشل سطح پہ بھی ہیں. ان سے ہٹ کے آپ لوگ جو ہے نا ان کو کیا اسسٹنس دے سکتے؟ ہاں، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ پہلا ہمارا جو اسائنمنٹ ہے جو سی ایم نے ہمیں دیا ہے وہ سوشل پروٹیکشن پالیسی بنانا ہے. تو اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سے ادارے ہیں اور ان اداروں کی مختلف ہسٹریز ہیں. زکوٰۃ کی ایک ہسٹری ہے، وہ کیسے وجود میں آئی، اس کا ایک اپنا لا ہے اس کا. اسی طرح جو ہے نا بیت المال ہے، اسی طرح سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح بس پہ آیا، اور ابھی احساس ایک اوور آرچنگ ادارے کے سمت میں آیا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب جو تھیم ہے وہ سوشل پروٹیکشن ہے، لیکن اس میں جو ادارے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس میں تھوڑا سا کنسولیڈیشن کی ضرورت ہے، ریسرچ کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو کیسے بہتری کی طرف، اسٹریم لائن کی طرف لے جایا جائے. آپ کو خود پتہ ہے گلگت بلتستان میں بہت سے ان ٹارگیٹڈ جنرل سبسڈیز ہیں ہر لیول پہ، گندم سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے ٹرانسپورٹیشن سے لے کے بجلی سے لے کے جو ہے نا ہر قسم کے سبسڈیز ہیں. اور کسی نے آج تک یہ ریسرچ نہیں کیا کہ کون سی سبسڈی جو ہے نا اس کا فائدہ کتنا ہوا، کیا آیا، یہ فائدے میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. مثال کے طور پر جو ہے نا کوئی 8 ارب کے قریب گندم سبسڈی ہے، تو ابھی تک کسی نے یہ اسٹڈی نہیں کیا. یہ اس کو ہم نے ایک بہت ہی ایموشنل اور ایک پولیٹیکل ہاٹ پوٹیٹو بنا کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ 8 ارب روپے اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم اس 8 ارب سے اچھا نتیجہ بھی لا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ فوڈ یہاں پہ خود ہم گلگت بلتستان میں پروڈیوس کریں. اب اس وقت میں نہیں کہتا کہ یہ ایک دن میں یا ایک سال میں ہونے والا کام ہے، مگر ہمیں سوچنا چاہیے لانگ ٹرم میں ہم 100% اپنے فوڈ کے لیے پاکستان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. ہمیں خود اپنا اس کا انتظام کرنا پڑے گا. ہاں، اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ اپرچونٹی ہے. اب دیکھیں یہ 90s میں یہ سبسڈی آئی گندم کی، اس نے ہمارے مارکیٹ سسٹم کو، پروڈکشن کو، ایگریکلچر کو، لینڈ یوز کو، ہر چیز کو ڈسٹورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو ریورس کرنا آسان نہیں ہے، لیکن کرنا بھی ہے. ایک جگہ سے اگر ہم شروع کریں گے تو 4-5 سالوں میں ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. آج اگر کسی نے کہا کہ جی فوڈ سبسڈی بند کرو تو یہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے. مگر آج سے اگر ہم یہ سوچیں کہ دیکھیں ہمیں اپنا کچھ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں مطلب پالیسی سے لے کے ہیومن بیہیویئر تک ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر
ہم لوگ یہ گندم کی روٹی کھاتے ہیں جو ہائیلی نیوٹریشس نہیں ہے، یہ مجبوراً ہم کھاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا ابھی جو ہمیں آٹا یا گندم ملتا ہے وہ موسٹلی یا تو ناقص کوالٹی کا ملتا ہے. ظاہر ہے ہم بیگرز ہیں تو ہم سے کون پوچھے گا، تو ہم امپورٹڈ گندم لاتے ہیں. امپورٹڈ گندم جو ہے نا وہ امپورٹنٹ گندم ہے جو باہر کے ملکوں میں وہ جب نہیں کھاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، ان کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے. تو اسی طرح ہمارے ڈائٹ میں ڈائیورسٹی نہیں ہے، ہمارے ڈائٹ میں جو ہے نا نیوٹریشس ایلیمنٹس نہیں ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ہیومن بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یورپ میں جائیں گے تو جو روٹی ہے، بریڈ ہے، وہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ان کے ڈائٹ میں. باقی ویجیٹیبلز ہیں، پروٹین ہے، جو ہے نا دالیں ہیں اور سبزیاں ہیں، فروٹ ہے. تو ہمیں نیوٹریشن کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمیں، اور ہم نے یہ نہیں انالائز کیا کہ ہم اپنا نیوٹریشس فوڈ ہم باہر کو بیچتے ہیں، باہر سے جو 2 نمبر کا فوڈ ہم ادھر لا کے ہم کھاتے ہیں. تو اس میں بہت کام کرنے کی گنجائش ہے. خیر آپ نے مجھے ادھر لے گئے، مگر سوشل پروٹیکشن میں مزید آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے. اگر ہم کر سکے تو، چونکہ ہم جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ادارے آلریڈی موجود ہیں، یہ ان کی ایک ہسٹری ہے، ان کی امپورٹنس ہے، ان کے اپنے لاز ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ ادارے بند کرو ایک ادارہ بناتے، یہ ممکن نہیں ہے. تو کیا ممکن ہے؟ ممکن یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سارے اداروں کو کہیں کہ تھوڑا سا اس کے اندر انٹیگریشن لایا جائے، جو یہ کام کرتے ہیں اس میں تھوڑا کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کام کریں، ایک پروٹوکولز بنائیں. مثال کے طور پر ہر چیز خود کرنے کے بجائے ایک کامن کچھ اپروچ لے لیں. ابھی جو احساس کے انڈر میں بسپ نے ایک پورا نیشنل سروے کیا ہے، نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری بن گئی ہے اور بن رہی ہے. وہ ہمارا پرپز یہ ہے اس ریسرچ کا، سوشل پروٹیکشن کا ریسرچ کا پرپز یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ہو گیا، سوشل پروٹیکشن ہو گیا، اور جتنے بھی سوشل پروٹیکشن کے ادارے ہیں وہ اس ڈیٹا بیس کو اپنا وہ بنائیں، یہاں سے اپنے جو ٹارگٹ بینیفیشریز ہیں ان کو یہاں سے نکالیں. تو یہ ایک امپرومنٹ ہو گئی نا کہ ہمارے پاس ایک ہی ڈیٹا بیس ہے، ایک ہی نیشنل رجسٹری ہے، اس کو ہر سال ہم اس کو اپڈیٹ کریں، اور زکوٰۃ والا بھی، سوشل ویلفیئر والا بھی، سب وہاں سے ڈیٹا نکالے تاکہ وہ ڈپلیکیشن نہ ہو. ابھی ڈپلیکیشن ہے، سسٹم نہیں ہوگا. ہاں رائٹ. اچھا ایک دوسرا جو ہے نا کوشچن، جب ہمارے پروگرام میں جو ہے نا ہم عموماً اب اپنے آڈینس سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا جملہ ایشو ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا ہو تو آپ ہم سے شیئر کر لیں. ہمیں کئی لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا تھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ گلگت بلتستان میں مطلب ہائیڈرو کا بڑا پوٹینشیل ہے، اتنے میگا واٹ، کوئی 50,000 کی فیزیبلٹی تیار ہے، واپڈا اور پاور ڈپارٹمنٹ جی بی نے، اور پاور پالیسی بھی بنی ہے، یہ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم 50 میگا واٹ نہیں، اگر 20 میگا واٹ گلگت بلتستان میں جنریٹ کر لیں، 50,000 سوری، تو ہم اپنی کوکنگ، ہیٹنگ، لائٹنگ، کولنگ، ڈومیسٹک سیکٹر ہو، کمرشل سیکٹر ہو، پاور میں کر سکتے ہیں. اس کا بینیفٹ یہ ان آڈینس کی میں بتا رہا ہوں، اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو ہم جنگلات کاٹتے ہیں، ابھی سردیوں کا موسم ہے، گلگت بلتستان میں ہر جگہ جائیں بالکل جنگل کٹے آپ کو نظر آ جائیں گے. کہیں پہ آپ کے لوکل، کہیں پہ آپ کے جو ہے نا نیچرل جو ہے نا فارسٹ جو ہے نا ان کی ڈیفارسٹیشن اکراس گلگت بلتستان ہو پائی جاتی ہے. ایک یہ جو ہے نا مطلب فائدہ ہوگا. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگریکلچر وہاں پہ فوکس کرتے ہیں جو ہماری ڈیولپ لینڈس ہیں، جہاں پہ ہم نے ایریگیشن مطلب اس کے قابل بنایا ہم نے اس لینڈ کو ڈیولپ کر کے. تو ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ ہم میڈیسنل ہربس کو جو ہے نا ہم کاشت کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ اکنامیکلی بھی ہوگا، مطلب سوشل پروٹیکشن بھی ہوگی ایک طرح سے. اس کے لیے جو ہے نا یہ ادارہ جو ہے نا کیا کچھ کرنے والا ہے مستقبل میں؟ اس میں سچ بات یہ ہے کہ ہاں میڈیسنل ریسرچ کے میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے انرجی پہ فوکس کریں. انرجی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، خاص کر ہائیڈرو پاور، اور اس میں ابھی سولر انرجی بھی سستی ہو رہی ہے، وہ بھی ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے علاقے جو ہے نا وہ گرڈ کے ساتھ لنک نہیں ہیں، تو ہمیں آف گرڈ میں جو ہے نا چھوٹے ہائیڈلز اور سولر کا بھی کام کرنا چاہیے. تو اور اس میں بہت سے اور کام ہے، صرف جنریشن کا کام نہیں ہے، اس میں کنزمپشن سائڈ پہ بھی کام ہے، ڈیمانڈ مینجمنٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر ہمارے بہت سے سسٹم جو ہے نا ٹیکنالوجی اولڈ ہے، وہ ہم نے چینج کرنا ہے، اپ گریڈ کرنا ہے. ہمارا بزنس ماڈل بہت خراب ہے، سچی بات ہے کہ گورنمنٹ کا یہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ بجلی کی خرید و فروخت میں شامل ہو جائے. اس کے لیے ہمیں پرائیویٹ
جو ہے نا کمپنیز بنوانی چاہیے یا انکریج کرنی چاہیے کہ وہ جو نا جنکوز ہوتی ہیں جو جنریٹ کرتی ہیں ان کا کام جنریٹ کرنا ہوتا ہے. پھر ڈسکوز ہوتی ہیں جو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ڈسکوز دونوں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو سکتی ہیں اور پبلک میں بھی ہو سکتی ہیں. تو بجلی کا جو بڑا مسئلہ ہے, ہم پوٹینشیل تو ہمارے پاس بہت ہے, اور آپ کی بات بھی 100% صحیح ہے کہ 50,000 میں سے اگر ہم نے 5,000 بھی ڈیولپ کیا, اور یہ ہو سکتا ہے, اور یہ 5,000 جو ہے نا ہمارے پاس کیلکولیشنز ہیں 5 سے 3,500 تقریباً جو ہے نا یہ بڑے ڈیمز کے علاوہ ہو سکتا ہے, جو بشا دیامر اور یہ ان سے علاوہ چھوٹے چھوٹے 10 میگا واٹ 15-20 میگا واٹ کے ان پروجیکٹس سے 1 میگا واٹ سے لے کے 50 میگا واٹ کے پروجیکٹس کو ہم اگر فوکس کریں تو ہم جلدی کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک گڈ نیوز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرح میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ چیف منسٹر اس پہ بڑا فوکس کیا ہے, اور اس پہ نا تقریباً جتنے پروجیکٹس ابھی آن لائن ہیں انویسٹمنٹ کے لیے لائن میں ہیں, جس میں اس کو کیلکولیٹ کریں تو رفلی 800 اس وقت 750 میگا واٹ کی ضرورت ہے گلگت بلتستان کو. لیکن تقریباً جو سسٹمز جس میں انویسٹمنٹ جا رہی ہے ابھی, جو چیف منسٹر نے سی پیک میں ڈلوایا ہے اور جو پی ایس ٹی پی میں ڈلوایا ہے, ان کو جمع کریں تو سسٹم میں 5 سال میں 750 میگا واٹ بجلی آ سکتی ہے. تو دس ول بی اے گڈ بگننگ. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی وجہ جو ہے جو یہاں پہ یہ ڈیولپ نہیں ہوتا, یہ ریسورس جو ڈیولپ نہیں ہوتا, اس کی مین وجہ یہ ہے, یہ لنک ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ کے ساتھ. مثال کے طور پر اگر یہاں پہ گرڈ بن جاتی, نیشنل گرڈ گلگت کو ٹچ کرتی یا پورے گلگت بلتستان کو, یا پورے گلگت بلتستان میں ایک اسمارٹ گرڈ ہوتا, تو انویسٹر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب یہ جو ہے نا کوئی انویسٹر آتا ہے, وہ دیکھتا ہے یہاں پہ 50 میگا واٹ بجلی کی گنجائش ہے ایک جگہ پہ, اور وہ گرڈ کے ساتھ منسلک نہیں ہے, تو وہ انویسٹ کرے گا تو اس کو بیچے گا کہاں, وہ اس کو ایویکویٹ نہیں کر سکتا. اس کے بھی سلوشنز ہیں. مثال کے کیپٹیو انرجی کہلاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک انویسٹر کو کہا کہ یہ مائننگ کا ایریا ہے, یہ مائننگ بھی کرو اور یہ بجلی بھی اس جگہ پہ کرو, تو اپنی بجلی اپنے مائن میں استعمال کرو, انڈسٹری میں استعمال کرو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو دوسری بات, اس پہ سونے جواہر فی الحال کچھ کام نہیں کرے, کیونکہ ہمارے پلیٹ پہ بہت چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو چونکہ چیف منسٹر نے ایک دراز کر کے ایک بڑا سا کام کیا ہے اور سسٹم میں چیزیں آ رہی ہیں, تو اس لیے میرے خیال میں یہ دس از آن گڈ ٹریک. ہمیں اس میں آپ کی طرف آتا ہوں. میڈیسنل ہربس کا جو رولہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایگریکلچر, ہائی ویلیو ماؤنٹین ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں, اس کے زمرے میں یہ بات بھی آتی ہے. تو اس میں ہم نے یہ سوچا ہے, اور ایگریکلچر کے جو ہمارے کولیگس ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں, اور چیف منسٹر نے ان کو اسپیشل انیشیٹو کے لیے پیسے بھی دیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہائی کوالٹی پلانٹنگ مٹیریل ہے, یعنی چاہے بیج ہو, چاہے پودا ہو, چاہے ٹیوبر ہو, وہ یہاں پہ ہم پروڈیوس کریں, گاؤں میں پروڈیوس کریں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر ہم 20, 30, 40, 50 کروڑ کا ہر سال درخت لاتے ہیں, فورسٹ کے درخت لاتے ہیں یا فروٹ کے درخت لاتے ہیں یا سیڈ لاتے ہیں, تو یہ پیسہ ہم پنجاب کو دیتے ہیں, دوسرے صوبوں کو دیتے ہیں, وہاں سے ہم اپنا یہ مٹیریل لاتے ہیں. وہ مٹیریل جب یہاں آتا ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے, وہ سب اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس میں ڈیزیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جب ہم ٹھیکیدار کو پیسے دیتے ہیں کہ یار تو ہمارے لیے پودے لیا, تو وہ ٹھیکیدار ادھر سے اٹھا کے لاتا ہے, تو وہ سرٹیفائڈ نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ سے ہم بہت سفر کرتے ہیں. تو ہماری پالیسی ابھی چینج ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم گورنمنٹ کو کہیں گے بے شک مہنگا بھی ہو, آپ گاؤں میں نرسریز بنائیں, آپ بڑے بڑے مدر نرسریز خود اپنے نگرانی میں چلائیں, پھر اس کی ملٹیپلیکیشن جو ہے نا گاؤں میں کرائیں. اسی طرح سیڈ, ابھی انہوں نے ہمارے ایگریکلچر کے سیکرٹری صاحب نے 100 ٹن گندم کی ہائی کوالٹی بیج لایا ہے, آرڈر دیا ہے پنجاب سیڈ کارپوریشن کو. وہ آئے گا تو وہ سیڈ گاؤں میں ہی ملٹیپلائی ہوگا. تو گورنمنٹ کیا کرے گی, مثلا میں فارمر ہوں تو مجھے کہے گا یار یہ پروٹوکولز ہیں, اس کو فالو کرو, اور یہ آپ کو ہم سیڈ دے رہے ہیں. سیڈ سے جب آپ پیداوار بڑھاؤ گے تو آپ کرو گے, تو وہی سیڈ گورنمنٹ مجھ سے خریدے گی, خرید کے نا ایک اور فارمر کو دے گی, پھر وہ ملٹیپلائی کرے گا. یعنی 20-30 سال میں ہم نے اپنا سیڈ چینج نہیں کیا ہے, وہ ان بریڈنگ ہوئی ہے. تو اس وقت ہمارا جو حالانکہ اگین فگرز نہیں ہے, لیکن 1.5-2 من سے اوپر جو ہے نا ہماری کنال میں پیداوار نہیں ہے گندم کی, جبکہ ایون پنجاب میں 4 من ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, چلو 4 نہیں صحیح 3 من تو ہم اٹھا سکتے ہیں.
تو یہ بھی ایک اس فوڈ انسیکیورٹی کا سدباب کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم یہیں پہ ہی سیڈ پروڈیوس کریں, یہیں پہ ہی ہم جو ہے نا فارمر کو ہائی کوالٹی سیڈ دے دیں اور ہائی کوالٹی سرٹیفائڈ چیری کا درخت دے دیں, ایپل کا درخت دے دیں, جو ہے نا بلو بیری کا دے دیں, اور چیزوں کو دے دیں. ہربس میں ایشو یہ ہے, ہربس میں یہ ہے کہ اچھا تھوڑی سی بات پیچھے لے جاتے ہیں, 1 منٹ نا. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورے گلگت بلتستان کا نا ایک ایگرو ایکولوجیکل سروے ہم کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ اس ویلی میں, اس ولیج میں کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, بعض میں سیڈ ہو سکتا ہے, بعض میں اگر لب سڑک ہے تو وہاں فریش چیری ہو سکتا ہے, اسٹرابری ہو سکتا ہے, بلو بیری ہو سکتا ہے. دور ہے, ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہے, وہاں سیڈ پوٹیٹو سیڈ ہو سکتا ہے, ویجیٹیبل سیڈ ہو سکتا ہے, بک ویٹ ہو سکتا ہے, بارلی ہو سکتا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے بک ویٹ کی قیمت جو ہے نا وہ 500 روپیہ پر کلو ہے. اگر ہم گندم کے بجائے بک ویٹ اگائیں تو ہم اپنی آمدنی جو ہے نا کم از کم 2-3 گنا کر سکتے ہیں. اب یہ ہربس جس کی بات کر رہے ہیں, ہربس ایک جگہ ہوگا, مخصوص جگہ پہ ہوگا. جب یہ نیچرل جو اپنے ہیبیٹاٹ میں ہرب ہے نا اس کی قیمت ہوتی ہے. ایز اے ریزلٹ چونکہ ہمارے پاس کنٹرول میتھڈز نہیں ہیں تو یہ ہمارے جو وائلڈ ایریاز سے نا ہربس چوری کر کے چلے جاتے ہیں. اب ان کو اٹھا کے اگر ہم کلٹیویٹ کریں کسی کھیت میں, وہ بھی ہو سکتا ہے, سب کلٹیویٹ نہیں ہو سکتے لیکن کچھ ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اس وائلڈ جو ہرب ہے اس کی قیمت اور اس کی قیمت میں فرق ہوتا ہے. رائٹ. اچھا اپنا اظہار صاحب, ویری ریسنٹ جو ہے نا ایک آپ لوگوں کی ایک میٹنگ رہی تھی جو لوکل گورنمنٹ ریفارمز کے حوالے سے, ویری پاسٹ, تو اس میں آپ لوگوں کا کیا انپٹ رہا؟ یہ بہت زبردست. آپ لوگوں کے پاس کون سی ایسی, کیونکہ لا بھی پاس ہوا, ایکٹ بھی پاس ہوا ہے سابق ادوار میں 2 دفعہ, 2014 میں بھی ہوا, پھر جو ہے نا اس میں بھی کچھ امینڈمنٹس جو ہے نا 2015 سے 20 تک میں بھی آئی, ابھی فورتھ کمنگ کیا جو ہے نا نئی امینڈمنٹ. بہت شکریہ, کیونکہ یہ وی آر رائٹ ان دا مڈل آف اٹ. تو اس میں جو پرائمری اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ڈپارٹمنٹ آف LG&RD ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمارا جو اپروچ ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے آئسولیشن میں کوئی کام نہیں کرنا ہے. کوئی بھی پالیسی ہم نے اگر بنانی ہے یا مددگاری کرنی ہے یا معاونت کرنی ہے تو ہمارا اپروچ یہ ہے کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں اور ان کو کہیں سر آپ کا یہ مینڈیٹ ہے, تو اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں اور اس میں امپرومنٹ لائیں. امپرومنٹ کی گنجائش ہر جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو 2014 کا جو ایکٹ ہے یہ بہت ماشاءاللہ شاندار قسم کا ایکٹ ہے, لیکن ہماری جو نظریں ہیں وہ ذرا اور بلند ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری آئے, اور ہم گلگت نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پالیسیز بنتی ہیں نا, ہم سب کو پتہ ہے, ہاں وہ پالیسیز جو ہے نا ہم اپنے علاقے کے جو معروضی حالات ہیں, ڈیٹا ہے یا ریالٹیز ہیں یا خاص کنڈیشنز ہیں, کلچر ہے, اس کو سامنے رکھے بغیر کانٹیکسٹ ہے, تھوڑا سا ادھر ادھر سے لا کے نا ہم جوڑ توڑ کر کے پالیسیاں بناتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے لیکن 100% شاید وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں جو میجر جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سول سروس ہے اور ہمارا جو الیکٹڈ جو باڈیز ہیں ان میں ایک گرے ایریاز ہیں. لیٹس پٹ اٹ دس وے. ٹھیک ہے, ڈومینز جو ہے نا کلیئر نہیں ہیں. ایک آدمی اپنے ڈومین سے نکل کے دوسرے ڈومین میں کام کرتا ہے تو وہ جو ہے نا چپقلش کریٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ اس کو ہم ان گرے ایریاز کو ہم ختم کریں. تو مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ کونسل میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جس کو ہم کہیں گے, وہ 3 پلر اس کے ہوں گے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے. ایک رول آف لا ہوگا جس کو جو پرانے لینگویج میں جو کالونیل لینگویج میں جو ابھی تک چلتا ہے اس میں لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں. تو اس کا جو پراپر کی حکمرانی, ہاں لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں نا, لیکن لا آرڈر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اوپر سے کیا جائے, کیا کہتے ہیں, کنٹرول کیا جائے, کمانڈ اینڈ کنٹرول والا کیا جائے. لا اینڈ آرڈر ایک کانسیپٹ ہے, اس میں شہریوں کو بھی اس لا اینڈ آرڈر کا جو اہمیت ہے ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں اسلام آباد میں پچھلے
یہ کووڈ کے دوران یہ جو موٹر سائیکل صاحبان جو ہے نا یہ جو ڈیلیور کرتے ہیں, میں نے دیکھا ایک بہت بڑی وہ مصیبت آئی ہے کہ جیسے وہ موٹر سائیکل آتا ہے ڈیلیور ہے, اس کو جلدی ہوتی ہے, وہ ریڈ لائٹ ہوتی ہے اس کو یوں کر کے نکل جاتا ہے. یعنی ریڈ لائٹ توڑنا شروع ہو گئے ہیں لوگ نا. یعنی قانون کی پاسداری نے, یہ شہریوں کا, یہ شہری کی ذمہ داری ہے کہ قانون کو فالو کرے. یہ صرف ہم ڈی سی پہ یا تھانہ دار پہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ صرف جو وہ انفورس کرے اور شہری جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کو توڑتے رہیں. تو یہ رول آف لا, قانون کی بالادستی, یہ ایک پلر ہے جس کو ڈپٹی کمشنر اس پلر کو ہیڈ کرتا ہے, ٹھیک کرے گا اور کرے گا. دوسرا جو پلر ہے وہ رورل ڈیولپمنٹ ہے, وہ سروس ڈیلیوری ہے. اگر ہم ایک سٹیپ پیچھے جائیں اور کہیں کہ لوکل گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے, تو دو ذمہ داریاں ہیں, ایک رول آف لا ہے اور دوسرا سروس ڈیلیوری ہے, یعنی عوام تک سروسز پہنچانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس سروس پہنچانے کے بھی دو پارٹس ہیں, ایک پارٹ رورل ڈیولپمنٹ ہے, ایک پارٹ اربن ڈیولپمنٹ ہے. مثال کے طور پر گلگت ڈسٹرکٹ میں رورل ایریاز بھی ہیں اور یہ گلگت سٹی بھی ہے. تو گلگت ڈسٹرکٹ کا جو گورنمنٹ ہوگا اس میں جو رول آف لا کا جو پلر کا ہیڈ ہوگا وہ ہوگا, رورل ڈیولپمنٹ کا جو ہوگا ہیڈ ہوگا ڈسٹرکٹ کونسل کا ہیڈ ہوگا, اور اربن ڈیولپمنٹ جو سٹی میئر ہوگا وہ ہوگا. تینوں کا ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہوگی ڈسٹرکٹ لیول پہ, اس کو ہم کہیں گے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی. وہاں پہ یہ لوگ کوآرڈینیٹ کریں گے, لا اینڈ آرڈر اور ڈیولپمنٹ کو کوآرڈینیٹ کریں گے. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو رول آف لا والا بندہ ہے وہ ڈیولپمنٹ میں انٹرفیئر نہیں کرے گا, اور ڈیولپمنٹ والا بندہ جو ہے نا وہ رول آف لا میں انٹرفیئر نہیں کرے. کوآرڈینیٹ ضرور کریں گے, سینرجیز ضرور کریٹ کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن ایک دوسرے کا مینڈیٹ کے پیچھے نہیں جائیں گے, ہاں بائی پاس نہیں کریں گے. اور اسی طرح لیٹ می فنش دس, کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ لیول ہو گیا. اس کے بعد ہم نے یہ سوچا, یہ بہت تاریخی کام ہونے جا رہا ہے اگر انشاءاللہ یہ ہوا تو. اس کے بعد ہم یو سی کو ختم کر کے نا گاؤں کے لیول تک آنا چاہتے ہیں. تو ہر گاؤں کا اپنا ولیج گورنمنٹ ہوگا, یعنی 830-35 ولیج گورنمنٹس ہیں, کوئی 10 کے قریب اربن ایریاز ہیں جن کی اپنی سٹی گورنمنٹس یا میونسپل گورنمنٹس ہوں گی. لیکن فی الحال لیٹس فوکس آن رورل ولیج گورنمنٹ. ولیج گورنمنٹ میں بھی ہم نے ابھی تک یہ ان کو بتایا ہے کہ جی ولیج گورنمنٹ میں کلوٹ بنانا ہے, چھوٹا سا نالی بنانا ہے, جو نا روڈ چھوٹا سا بنانا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ولیج جو ہے نا وہ ایک با اختیار گورنمنٹ ہو. اس کے اندر بھی 3 پلرز ہم نے سوچے ہیں. ایک پلر جو ہے نا وہ سوشل ڈیولپمنٹ پہ کام کرے, یعنی تعلیم, صحت, نیوٹریشن, جس کو SDGs بھی کہتے ہیں, سوشل ڈیولپمنٹ گولز کے ہو گئے. کانفلکٹ ریزولوشن کا ایک مینڈیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک ولیج گورنمنٹ کے مینڈیٹ کا حصہ ہو. اس کے بعد ولیج پلاننگ ہو. ولیج پلاننگ کا مطلب ہے کہ ابھی میں, آپ یا چیف منسٹر یا کوئی بھی جا کے کہے ولیج یار سڑک ادھر نہیں بناؤ, گھر ادھر نہیں بناؤ, دکان ادھر نہیں بناؤ, کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا. لیکن ولیج کی اپنی گورنمنٹ ہوگی نا, وہ آج کل علم کا زمانہ ہے, وہ کہیں گے یار اگر آج ہم نے اس ولیج کو خراب کیا, اس کی اگر ولیج پلاننگ نہیں کی, اس کی فزیکل پلاننگ نہیں کی, تو یہ ہمارا ولیج خراب ہو جائے گا. تو وہ جو نا ولیج کی پلاننگ میں جائیں گے. پھر نیچرل ریسورسز, جس طرح ہم نے کہا کیا ہو سکتے ہیں, ہربز ہو سکتے ہیں, یہاں پہ چیری ہو سکتا ہے, اخروٹ ہو سکتا ہے, بگ ویٹ ہو سکتا ہے, وائلڈ لائف ہو سکتا ہے. تو جو ہم نے ایگرو ایکولوجیکل پلاننگ کی بات کی تھی نا, وہ ہمیں بتایا گیا کہ ہر ولیج کا کیا پوٹینشیل ہے. المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح پہلے 2 ٹائرس گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ تھا اب پہ 4 ٹائرس میں جاتا ہے. نہیں, ابھی 3 ٹیئر ہو گئے. 3 ٹیئر ہو گئے. 3 ولیج گورنمنٹ ہو گیا, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو گیا, پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ چوتھا. پھر وہ تو ہے ہی ہے. اظہار صاحب, کوئی ایسا پیغام ہمارے اس پلیٹ فارم سے گلگت بلتستان کو؟ ہاں, میرے خیال میں نا ہمیں آپٹیمسٹ ہونا چاہیے, اور جو ہے نا جس طرح میں نے شروع میں گزارش کی کہ ہمیں نا پازیٹیو انکوائری کی طرف جانا چاہیے. اور جو چیز رہ گئی ہے مجھ سے وہ یہ کہ اس ولیج گورنمنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہاں دیکھیں, آپ نے جو ایک سوال شروع میں کیا تھا کہ ہم ڈونرز کو کیسے اٹریکٹ کریں اس علاقے کے لیے نا. اب ڈونرز جو ہے نا گلوبل چیلنجز پہ فوکسڈ ہیں. کلائمیٹ چینج کو کیسے ایڈریس کیا جائے, آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو کیسے جو ہے نا اسکول میں واپس لایا جائے, نیوٹریشن جو مال نیوٹریشن ہے, اسٹنٹنگ ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے. یہ ان کے گلوبل کمٹمنٹس ہیں. اگر ہم ولیج گورنمنٹ بناتے ہیں اور یہی چیزیں ہم ولیج والوں کو سکھاتے ہیں, اور اس ولیج گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ولیج اکیڈمی بناتے ہیں جس کا کام ہی یہی ہو کہ وہ ولیج گورنمنٹس کو
کی کیپیسٹی بلڈ کرے, ریسرچ میں, ان کی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ میں, ان کی بزنس ڈیولپمنٹ میں. ہر ولیج کو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بزنس آرگنائزیشن بھی ہو. 3 پلر میں سے نا ایک پبلک سیکٹر ہو گیا, ایک سوشل سیکٹر ہو گیا, ایک بزنس سیکٹر بھی ہم لانا چاہتے ہیں. اور ہر ولیج کو ہم ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بھی دینا چاہتے ہیں. اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وائلڈ لائف کی پروٹیکشن ہے یا تو وہ کرے, یا کوئی بک ویٹ اگا کے ایک مارکیٹنگ کا بندوبست کرے, ٹھیک ہے نا, یا ہربس کا کوئی بندوبست کرے, یا چیری لگائے, تو ایسا کوئی کام کرے جس سے اس پورے ولیج کے تمام باشندوں کو فائدہ ہو. تو ہمارا جو ایکچوئل جو پرپس ہے نا, اگر ہم دنیا کے ساتھ مل کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ریسرچ بیسڈ ایکٹیویٹیز میں جانا پڑے گا, ریسرچ بیسڈ پالیسیز میں جانا پڑے گا, ایویڈنس بیسڈ ہمیں کرنا پڑے گا. آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم اپنا نظام جو ہے نا ہم چینج کریں گے. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ یہ اگر ہم لوکل گورنمنٹ کا لا ہم نے ریوائز کیا, ایمنڈ کیا, اور اگلے مئی میں الیکشنز کروائے, اور الیکشنز کے ساتھ ساتھ یہ میں ایک چیز مجھ سے رہ گئی, وہ یہ گئی کہ صرف ریفارم پیکج کافی نہیں ہے. ریفارم کے ساتھ ہمیں ایک اسٹیمولس پیکج بھی چاہیے, جس میں ہم جنوری میں ہم ڈونر کانفرنس کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ڈونرز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یار دیکھو ہم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. یہ ہم ولیج گورنمنٹ, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں جہاں لوگ بااختیار ہوں گے, اپنے مسائل خود حل کریں گے, SDGs کو امپلیمنٹ کریں گے, اسکول کے باہر بچے نہیں ہوں گے, اسکول میں ہوں گے. تو اس چیز کے لیے ہمیں ہر ولیج میں ولیج گورنمنٹ کے لیے ہمیں ایک آفس بنانا ہے, ان کے لیے انڈاؤمنٹ دینا ہے, ان کے لیے انفراسٹرکچر کا کام کرنا ہے. تو ریفارم پیکج اینڈ اسٹیمولس پیکج دونوں ملا کے ہم پریزنٹ کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اظہار صاحب تھینک یو ویری مچ, ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. جی ناظرین, یہ تھے اظہار حمزائی, سونی جواری سینٹر فار پبلک پالیسی کو لیڈ کر رہے ہیں. اظہار صاحب کی بات کہ ہمیں جتنی بھی پالیسیز بنانی مطلب پڑیں گی مستقبل قریب میں, وہ ریسرچ بیسڈ ہوں, تو اس کا آؤٹ پٹ بھی گلگت بلتستان کی بہتری کے لیے سامنے آ سکتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو گورنمنٹ جو بھی مطلب بہتری کے لیے پازیٹیو اپروچ کے لیے تگدو کر رہی ہے, اگر ہم ان کا ساتھ دے دیں تو گلگت بلتستان کی اربن ڈیولپمنٹ ہو اور گلگت بلتستان کی رورل ڈیولپمنٹ ہو, وہ دن دور نہیں, گلگت بلتستان بھی دوسرے خطوں کی طرح ابھرتا ہوا خطہ بن کے پاکستان میں بلکہ دنیا میں آ سکتا ہے. کیونکہ اسی میں انسانیت ہے, اسی میں مسلمانیت ہے, اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.